درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشۂ بزم جنت، برتری درود و صحابت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے۔ اس کا مضمون ہے کہ تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بروز قیامت نبی پاک کا قرب نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ باآواز درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید ہی زندگی میں کوئی ایسا دن ان کے جانے کے بعد گزرا ہو جس میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد نہ آئی ہو، ان کی بات نہ ذہن میں آئی ہو۔ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، زندگی چلتی ہے، لیکن جناب ماں باپ کے جانے سے واقعی بہت اثر پڑتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کا خلا کوئی نہیں ہو سکتا۔ زندگی جو ہے نا وہ خالی خالی سی ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوں، لیکن جب زندگی میں آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہوتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا سایہ ہے۔ ڈیسیشن لیتے وقت کوئی ہوتا ہے جس سے بندہ مشورہ کر لے، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ والد کا سایہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ، خاص طور پر ماں۔ یہ اللہ کا وہ انمول تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے کہ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ ماں کا فرما بردار اللہ اور رسول کریم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کو وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر خود تڑپ جاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سردیوں میں بھی رات جاگ کر گزارتی ہے۔ بیمار اولاد کو لے کر مہنگے ہاسپٹل، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی گوارا کر لیتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے معاملات اسی پر وار دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ ماں خود کو گرمی برداشت کرتی ہے، اولاد کو پنکھے جھلتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر ماں کے شوہر یعنی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو ماں اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو بھی برداشت کرتی ہے۔ ماں اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے۔ کبھی اولاد کے حق میں برا نہیں سوچتی۔ کبھی ماں کو بھوکا سونا پڑے خود بھوکا سو جائے گی، اولاد کو بھوکا نہیں رہے گی۔ ماں اولاد کو خوش دیکھے تو خود خوش ہو جاتی ہے، اولاد کو دکھی دیکھے تو ماں دکھی ہو جاتی ہے۔ ماں نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو بھری راہ لگتا ہے۔ ماں کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھنا، ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کروائی۔ ماں کو راضی رکھنا ہم پر لازم ٹھہرا، اور ماں کے حقوق سے کیسے کوئی بری ہو سکتا ہے، کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور گرمی کے دن تھے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، روڈ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ حضور میں نے ایسی گرمی میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل کا سفر کیا۔ جب میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا، سنو نبی پاک نے کیا کہا۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے تیرے پیدا ہونے میں درد کی
میں جتنے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اولاد آج کہتی ہے ماں اور کیا دوں, گھر بھی دلا دیا, پیسے بھی دے دیے, سارے حق تو ادا کر دیے, اب میں تجھے اور کیا دوں. ماں کا حق, والد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. یقین کرو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں. آج میں آپ کو 2-3 واقعات ہو رہا ہے. جب ماں کی دعا ساتھ ہوگا تو انسان کیسے عروج پاتا ہے, اس کو کیا کیا مل جاتا ہے. جب ماں کی دعا کے بارے میں اگر سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں, ویسے تو ہر نبی کی شان نرالی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام قدرت عطا فرمائی. آپ کی حکومت جانوروں پر بھی, پرندوں پر بھی, ہواؤں پر بھی, دریاؤں پر بھی, انسانوں پر بھی. دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں, انسانوں پر حکومت کرنے والے تو گزرے, مگر جانوروں, پرندوں, ہواؤں, بادلوں سب پر حکومت. اللہ نے سب پر حکومت. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے, مگر نارمل تھا, کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے جنات پر بھی حکومت کی. ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ. اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا. کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا, بہت گہرا غوطہ لگایا, سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا. آپ نے دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ. وہ جن گیا, بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا, وہ بھی کوئی خبر نہیں آ سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی ہے حضرت آصف بن برقیہ. یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آصف بن برقیہ یہ اللہ کے ولی ہے, یہ نبی نہیں ہے. کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اب 2 جن تو ناکام ہو کر آ گئے. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بتاؤ. اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے. ایک دروازہ موتی کا, ایک دروازہ یاقوت کا, ایک دروازہ ہیرے کا, چوتھا دروازہ زمرد کا. سارے دروازے کھلے ہوئے تھے مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ داخل نہیں ہوا. اچھا اتنی گہرائی میں, یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کے لے آئے. جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا, آپ نے فرمایا مجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی اتنی گہرائی کو نہ پہنچ سکے تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا. میں نے ان کی 70 برس خدمت کی. میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما. جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی, اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جنہیں شیطان مداخلت نہ کر سکے, تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے. والد محترم کی تدفین کے بعد میں ساحل پر آیا, یہ کبا نظر آیا, بڑا خوبصورت تھا. میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے. ایک فرشتے نے اس کبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا. اس سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں ساحل پر آئے تھے, کتنی پرانی بات ہے؟ اور نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ساحل پر آیا. سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا, کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے. یہ نوجوان سمندر کی تہ میں, نوجوان ہی ہے, ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا, ینگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو؟ عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو, خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے, میں اسے کھاتا ہوں.
اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجیے، میں وہیں خوش ہوں۔ آصف بن برقیہ نے پھر وہ گنبد وہیں جا کر پہنچا دیا۔ اب حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا اپنے صاحبوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، آپ فرماتے ہیں دیکھو والدین کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ مجھے بھی تم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اس کی آگے تو مشکل نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک اور ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کسی مقدمے میں پھنسا ہو، قرضے میں پھنسا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، ادھر ادھر جاتے سورسیں لگانے کے لیے، جس کے پاس ماں ہے نا، جس کے پاس والد ہے، کرنے میں بیٹھ جائے، ماں باپ سے بہت دعا کریں اور وہ دل سے دعا کریں گے۔ کیسے طوفان چلتے ہیں، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے۔ اب سنیے، آپ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت جو ہے امام حافظ بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر رونے لگی، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو روم کے لوگ قیدی بنا کر رہ گئے اور میرے پاس چھوٹے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں مکان کو بیچ بھی نہیں سکتی اور اتنا مال بھی نہیں کہ مال دے کر بیٹے کو آزاد کراؤں۔ بیٹے کی جدائی میں دن رات پریشان رہتی ہوں، نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے، وہ کچھ کیجیے۔ امام صاحب نے کہا میں بھی دعا کروں گا، تم بھی ماں ہو، دعا کرو، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں مزید اس معاملے میں کچھ غور کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے کہ وہ عورت آئی تھی، اس نے میں نے خوب دعائیں کی۔ اب ایک مرتبہ وہ عورت تھوڑے دنوں بعد اپنے اسی بیٹے کو لے کر آئی اور کہتی حضور اللہ نے میرے بیٹے کو ان کافر رومیوں سے نجات دے دی، وہ ان کی قید سے صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر حضور اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، واقعہ تو سنے۔ وہ بیٹا جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، اب اس نے واقعہ کیا سنایا؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس قید تھا۔ بادشاہوں کے پاس ایک آدمی تھا جو ہم سے خدمت لیتا تھا، روزانہ وہ ہم کو صحرا کی طرف لے جاتا، شام کو واپس لے آتا، ہمارے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مغرب کا وقت تھا، ہم کام سے واپس آ رہے تھے کہ میرے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود کھل گئی، زمین پر گر گئی۔ جو شخص ہماری نگرانی کرتا تھا وہ پاس آیا، کہا تم نے بیڑیاں کیوں توڑی ہیں؟ نہیں توڑی، خود ہی کھل گئی۔ انہوں نے لوہار بلایا کہ دوبارہ اس کی بیڑیاں واپس سیٹ کرو، اس کے پیر باندھو۔ لوہار نے پھر میری بیڑیاں باندھی، مضبوط بیڑیاں باندھی، چند قدم چلا تو بیڑیاں پھر ٹوٹ کر گر گئی۔ بہت حیران ہوئے، یہ معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے بڑے بڑے جو عبادت گزار ہوں گے آگے جو ان کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا معاملہ، بیڑیاں لگاتے بیڑیاں گر جاتی ہیں۔ پادریوں نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ بندے سے پوچھا، کہا ہاں۔ تو کہا ضرور تمہاری ماں دعا کرتی ہے، یہ اس کی دعا کا صلہ ہے۔ ایک پیر سے بیڑیاں ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ سنو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے جب اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہم تمہیں قید کر سکے، انہوں نے واپس مجھے مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھجوا دیا۔ تو ماں کی جو دعا ہے نا جب دل سے نکلے، ایک بات یاد رکھنا میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ اور ہے خدمت ایسی کرو، ان کا خیال ایسا رکھو کہ آپ نہ کہیں تو دعا کرو، وہ خود دعا کریں، وہ دل سے دعا کریں، اور جب وہ دعا نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک جاتی ہے۔ کیسے قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، there is no doubt۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک نے فرمایا۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، کبھی ظلم نہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے لوگ ہیں، میرے اتنے ساتھی ہیں، میری اتنی سورس ہے، میرا کون بگاڑ سکے گا؟ کیا کرتا مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے نا، یہ ڈائریکٹ عرش تک دعا جائے گی اور ظالم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چاہے کتنی جناب اس کی سورس ہو۔
غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اگر فریاد کر دے تمہارے خلاف، یہ درخواست ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. خدایا بد دعا لینے والے مت بننا، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ دل سے دعائیں دیں، ان لوگوں کی ہائے لینے والے مت بننا. ورنہ اچھا میں ایک مشورہ بھی دیا کرتا ہوں، آپ بھی چیک کرو. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا چلتا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے، پوری فیملی خوشحال ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جھگڑے لڑائی ناچاکیاں، بچے بیمار، بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا بندہ خوشحال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے کام بگڑتا جا رہا ہے. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لگی، کسی کا حق تو نہیں دبا دیا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بنی بنائی بگڑ جائے گی. اگر چاہتے ہو بنی رہے، اگر چاہتے ہو اللہ عروج دے، اگر چاہتے ہو اللہ زوال نعمت سے بچائے، تو لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنو، دل توڑنے والے نہ بنو، ظلم کرنے والے نہ بنو، روب جمانے والے نہ بنو. بالکل اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس دوسرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کس کی دعا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا. جب بھی سفر پر جائے نا، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نیکی والا سفر زیادہ ملتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کا موقع ملتا ہے، یہ ہے ہی راہ خدا کا سفر، اس پہ خوب دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے. اللہ نصیب کرے تو مکے مدینے کے سفر پہ جائے تو ادھر خوب دعائیں کرے تو مسافر کی دعا سنی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا والدین کی دعا، اپنی اولاد کے حق میں یہ ضرور سنی جاتی ہے کہ ماں باپ سے دعائیں لینا یہ نصیب والوں کا حصہ. اللہ کرے کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہے نا، سدا ان سے راضی ہے. دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تو یہ وہ تین قسم کی دعائیں ہیں جس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں جن کے ماں باپ چلے گئے، اب احساس ہوتا ہے کہ ایک صاحبان تھا، ایک رحمت تھی جو گھر نہیں تھی. کتنی بڑی رحمت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدمت تو دور کی بات ہے، خوش نصیب ہے جو خدمت کرتے ہیں. صرف محبت سے دیکھنا خدمت تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے اس کی حضور اس کا خلاصہ، حضور کو اس دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. خدمت کرنے والا، پیر دبانے والا، کھانا پیش کرنے والا، دوائی کھلانے والا، مسکرا کے ملنے والا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرنے والا، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. لیکن جہاں یاد رکھو میں نے کیا کہا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ظلم نہ کرنا کہیں تمہارے خلاف دعا نہ ہو. اسی طرح ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر ماں باپ نے بربادی کی دعا کر دی، اتنا تنگ کرتے کچھ لوگ ماں باپ کو کہ پھر ماں باپ ان کے لیے آخر کار تنگ آ کر ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. اور کہیں ماں باپ سے بد دعا نکل گئی تو پھر تو تباہی ہے نا. یہاں میں جو ماں باپ ہے ان سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میری مائیں میری بہنیں غور سے سنیں، بات بات پر اولاد کو کوسنے نہ لیا کریں. اولاد واقعی بری آپ کی نافرمان ہے، تنگ کر رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا تم برباد ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے، تجھے کیڑے پڑے. اچھا بعد میں ماں کی یہ وہ کہتے ہیں نا دل سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کی عادت ہوتی ہے ماں کی، اور پھر بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہوتی بھی ماں ہی ہے. کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو. بچے کے لیے اچھی دعا کرے. آپ کا بچہ آپ کو ستاتا ہے نا، آپ یہ دعا کر دیں نا اللہ سے، اللہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے، یہ بھی تو دعا قبول ہو جائے گی نا، تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. آپ کیوں اس کے لیے بربادی کی دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ بربادی کی دعا ہو گئی تو پھر وہ بربادی سے بچ نہیں پائے گا. بچہ آپ کا ہی ہے، رونا بھی پھر بعد میں آپ کو ہی ہے. اور بچوں سے کہوں گا کہ کبھی زندگی میں ایسے کام نہ کرنا کہ ماں باپ ناراض ہو کر دل سے بد دعا دے. ماں جو ہے نا جنت کی چوکھٹ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضور جہاد میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے. پیارے آقا نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی ہاں میری ماں حیات ہے. فرمایا ہمیشہ اس کے قدموں سے چمٹے رہو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے.
اس نے 3 بار اجازت مانگی، نبی پاک نے 3 بار فرمایا ماں کے قدموں میں چمٹے رہو، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ اکبر، نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے، ماں کے قدم چوما کر، اور اس نیت سے چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ ماں باپ آئے تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، آپ جناب سے ان سے گفتگو کرو، ان کے ہاتھ چومے، کبھی اس نیت سے ماں کے قدموں کو چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں، کبھی والد کے ہاتھ چومے، کبھی موقع ملے تو والد کے قدم چومے۔ یہ نصیب والوں کو میسر ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، اب یہ باتیں تو کر سکتے ہیں، یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی قدموں کو بوسہ دینا اور ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنا۔ سنو، ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حارثہ بن نعمان کرتے کیا تھے؟ اپنی ماں کی خوب خدمت گزاری کیا کرتے تھے۔ جنت میں تلاوت قرآن۔ ایک بار ایک شخص حاضر ہوا ایک استاد ابو اسحاق کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اور یاقوت تھے، خواب میں میں نے آپ کی داڑھی زیورات والی دیکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے بات صحیح ہے بیٹا، مسئلہ یہ ہے رات ماں کے قدم چوم رہا تھا، برکت کے لیے اپنی داڑھی ماں کے قدموں کے ساتھ لگا دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ماں باپ، کوئی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ماں، میں نے کہا نا، ناراض ہو جائے، ان کی طرف سے خدا نہ خواستہ اگر بددعا نکل جائے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ زمخشری جو معتزلی فرقے کا عالم گزرا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ لوگوں نے کہا تیری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ کہا یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ معتزلی فرقے کا بڑا عالم، کہتا قصہ یہ ہوا کہ بچپن میں چڑیا میں نے دیکھی، وہ دیوار میں گھس گئی تھی، وہ ڈوری اس کی باہر اٹک رہی تھی، میں نے بڑی ڈوری کو بے دردی سے کھینچا، چڑیا پڑکتی ہوئی باہر نکلی مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گئی۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو تڑپ کر کہا کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے، اللہ تیری ٹانگ کاٹ دے۔ کہتا ماں نے تو کہہ دیا، دعا ماں کی زبان سے نکلی تھی، قبول تو ہونی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں بخارا گیا علم سیکھنے کے لیے، سواری پر چڑھا، گر پڑا، ایسی شدید چوٹ لگی کہ مجھے آخر کار اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی۔ ماں کی زبان سے نکل جائے، ماں چاہے تو تمہارے طوفان ٹل سکتے ہیں۔ میں واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوال ہی کیا تھا نا اللہ سے، اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ تو فرمایا موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی۔ کسائی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی، کیا ریزن تھا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا بیٹا تو کیا احسان ہمیں کرتا ہے؟ تو حضور ماں باپ کی بڑی خدمت کی، اور ماں جب جب کھانا کھلاتا تھا یہ دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ ماں دعا دے تو نبی کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہے، ماں کی دعا نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں پریشان ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں سے دعا لے لو، اپنے والد سے دعا لے لو، اپنے والدین کی خدمت کرو، کبھی زندگی میں ان کا دل نہ دکھائے۔ شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ اگنور کرتے ہیں، خاص طور پہ ماں کو بہت ستاتے ہیں۔ بیوی آ گئی تو اب ماں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی، ارے اسی ماں نے پال پوس کے بڑا کے۔ یاد رکھنا، میں کسی کا گھر توڑوانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بیوی دوسری مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی۔ ماں ایک ہی ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اور اسی کا خون ہے، کیسے ماں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے۔ آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت علقمہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی زوجہ نے کہا کہ نبی پاک کو پیغام دے دو۔ نبی پاک کے پاس معاملہ آیا کہ حضور علقمہ کی زبان اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا، اب اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں ہے مگر بہت ضعیف ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ پیارے آقا نے پیغام بھجوایا، والدہ نبی پاک کے پاس آ گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا اے ام علقمہ، ذرا بتاؤ تو علقمہ کیسا بندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، نماز پڑھنے والا۔ فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ کہ حضور میں ناراض ہوں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں،
क्या वजह? अपनी बीवी को मुझ पर फौकियत देता है, अपनी बीवी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। नबी पाक ने फरमाया बिलाल जल्दी करो, बहुत सारी लकड़ियां लेकर आओ। हजरत बिलाल को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। तो अलकमा की माँ कहती है कि हुजूर आप ये लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हैं? कहता है उम्मे अलकमा मैं लकड़ियों में आग लगाऊंगा और अलकमा को जला दूंगा। हुजूर आप मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? वो माँ जो नाराज है, जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसका दिल दुखी है, कहती मेरा बेटा जलेगा। कहता है उम्मे अलकमा ये तो छोटी सजा है, अगर तुम नाराज रही तो तुम्हारा बेटा इससे बड़ी आग में जलेगा। हुजूर मैं आपको गवाह बनाती हूँ, अल्लाह को गवाह बनाती हूँ, फरिश्तों को गवाह बनाती हूँ, हुजूर मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ कर दिया। हुजूर ने कहा बिलाल वापस जाओ, देखो अलकमा की जबान पर कलमा जारी हुआ। हजरत बिलाल कमरे में दाखिल होते हैं, हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी होता है। मेरे आका ने जनाजा पढ़ाया। जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को फौकियत देते, सुन लो ना उनकी नमाजें कबूल है, ना रोजे कबूल है, ना इबादत कबूल है। आज नमाजें पढ़कर रोजे रखकर नेक बनकर मजहबी माहौल में आकर हम समझे सब कुछ कर लिया। माँ बाप नाराज है तो रब भी नाराज है, माँ बाप राजी है तो रब राजी है। ये जरूर है कि इस वाक्य से कोई ये ना समझे कि अब माँ बाप कहे बीवी पर जुल्म करो तो आप जुल्म भी करेंगे, ऐसा नहीं है। बैलेंस रखना होगा, मगर इग्नोरेंस तो ना होना कि माँ के लिए खाना नहीं है, बीवी के लिए खाना है। माँ बेचारी दवाई मांगे तो टाइम नहीं है और बीवी को घुमाने फिराने का टाइम है। खिदमत तो ना छोड़ देना। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप के कहने पर बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दे, वो भी किसी की बेटी है, वो भी हमारे बच्चों की माँ है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, उम्मीद है बात पहुंच रही होगी कि यहां कुछ और मैं समझाना चाह रहा हूं कि लोग बिल्कुल अब माँ बाप को कहते हैं आपकी नहीं हमारी लाइफ है, अब हमारी जिंदगी है, हमारी प्राइवेसी है, हमारी इंजॉयमेंट के दिन है, आपकी खिदमत किधर से करूं? कल ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, परसों चले जाएंगे। अम्मी आपकी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती हैं। अब्बू जान आप बूढ़े हो गए, आप खांसते रहते, हमारे बच्चों की नींद बर्बाद होती है। इस तरह बात करता है कोई माँ बाप से, इस तरह माँ बाप को कोई रिप्लाई देता है, जबान लटक नहीं जाती कि माँ बाप की आगे उठती है। कुरान कहता है माँ बाप के सामने उफ न कहो, और आज गालियां देते हैं लोग अपने माँ बाप को। रिवायतों का मजमून है कि माँ बाप के नाफरमान को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। पापा बहुत बड़ी नेमत भी है और इसके उनसे डरना भी है। किस हवाले से? हदीस पाक में नबी पाक से शख्स पूछता है हुजूर मेरे माँ बाप का मेरे पर क्या हक है? हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। इसका मतलब क्या हुआ? खिदमत करो तो जन्नत तुम्हारा मुकद्दर है, इन्हें नाराज कर बैठे तो जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर हो जाए। खुदारा दोस्तों की खुशी अजीज है। आधी रात को दोस्त फोन करे, यार जरा मोटरसाइकिल खराब हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, अरे मैं आया भाई जान हाजिर, दोस्तों के लिए जान हाजिर, खाना खिलानी, दावत, आउटिंग, सब। रात को दोस्त फोन करे, यार जरा मोटरसाइकिल खराब हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, अरे मैं आया भाई जान हाजिर, दोस्तों के लिए जान हाजिर, खाना खिलानी, दावत, आउटिंग, सब दोस्तों के लिए। माँ बाप बेचारे रात को कभी कहते कि बेटा डॉक्टर के पास जाना है, कभी अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं दोस्तों में हूं, ना करो ऐसा। और मैं सच बताऊं, और ये रिवायतों में भी लिखा है, माँ बाप की फर्मा बरदार जो है ना, उसको आखिरत में तो नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह, तो दुनिया में भी बहुत नवाजा जाता है। और माँ बाप असल में बेसिकली ये वो फास्ट रिजल्ट पर्सनैलिटीज हैं कि इनको सताने वाला दुनिया में भी इसकी तकलीफ देखता है, दुनिया में भी अजाब देखेगा। जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसके बच्चे उसकी नाफरमानी। ये ऐसा मकाफात अमल है जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। जो अपने माँ बाप को सताता है ना, अपने बच्चों में देखेगा। जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की है, उसके बच्चे भी उसकी फरमाबरदार है। ये टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। चाहते हो अगर आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाए, अपने माँ बाप की इज्जत अपनी औलाद के सामने करो। औलाद देखे कि मेरा वालिद जो है दादा का हाथ चूम रहा है, दादी का हाथ चूम रहा है, नाना नानी की इज्जत कर रहा है, तो बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। बेटा ही देख रहा है बाप को अम्मू के सामने उल्टी बातें कर रहा होता है, अम्मू के जाने के बाद अम्मू और यानी दादा की और दादी की गीबत कर रहे होते हैं कमरे में बैठकर, पूरी पूरी बातें कर रहे हो, तो बच्चा क्या सीख रहा है कि ठीक है मैंने भी बड़ा हो गया अम्मू के साथ ये करना है। वो एक सुना होगा ना आपने, पोस्ट भी चली थी सोशल मीडिया पे, एक बच्चा जो है वो छोटा सा एक घर बना रहा था, ड्राइंग बना रहा था हाउस की, उसमें से छोटा सा एक कमरा भी बनाया,
تو باپ نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارا بیوٹیفل ہاؤس بنایا ہے، بیٹا یہ چھوٹا سا کیا بنایا ہے؟ کب وہ یہ بیوٹیفل ہاؤس بنایا ہے، بیٹا یہ چھوٹا سا کیا بنایا ہے؟ کب وہ یہ اسٹور روم میں آپ کے لیے بنایا ہے؟ کب میرے لیے؟ کب مجھے ابھی آپ نے بھی تو دادا کو اسٹور روم نہیں رکھا ہے نا، جب میں بڑا ہوں گا اپنا گھر بناؤں گا نا تو آپ کے لیے بھی میں نے اسٹور روم رکھا ہے، آپ کو بھی میں اسٹور میں رکھوں گا۔ یہ تربیت ہے جو تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو۔ ارے پتا چلے کہ میرے والد کا اگر سب کچھ ہے تو اس کا والد ہے، اس کی ماں کے آگے میرے والد کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی بات آ جائے تو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ تمہارے جذبات ہوں گے تو یہی تمہاری اولاد میں اترے گا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، بعض لوگ اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، روزہ دار بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، مگر ماں باپ کے حقوق میں کمی لاتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں، رشتے داروں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں۔ فیملی جو ہے نا اس کے اوپر بہت حقوق ہے۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ مکے میں ایک شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہا، طواف کرتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر اس لیے مار دی گئی کہ اس کی ایک معذور بہن تھی، اس نے اپنی بہن کی خدمت نہ کی، بہن کو تکلیف پہنچائی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یقین کریں چلی جائیں تو پھر یاد آتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اب میری ان باتوں سے اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار ماں باپ کی خدمت تو واقعی کرنی چاہیے تھی مگر میں ایسی کر نہیں سکا، اور ماں چلی گئی، باپ چلے گئے، تو صحیح بتاؤ جن کی ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بستر پر ہے، آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو خدمت کرنی پڑ رہی ہے، خدا کی قسم تم بہت لکی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اپنے والد کی خدمت کا موقع ملا، کچھ ویل چیئر چلانے کا، کچھ دوائی دینے کا، کچھ خرچہ کرنے کا۔ اور کئی ماں باپ تو ایسے جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میری ماں نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی، جس رات انتقال ہوا اس رات بھی کھانا ماں نے بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا ماں وہ کھانا بھی کیا بناتی ہے، بچے کو کیا پسند ہے، گھر والوں کو کیا پسند ہے۔ ایک شخص سے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا تھی، فیورٹ ڈش؟ وہ بیٹا سوچتا رہا، آخر میں کہتا ہے ماں کی پسندیدہ ڈش تو بچا ہوا کھانا۔ ماں نے تو کبھی اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، آج بیٹے کو یہ پسند ہے تو یہ بنا دوں گی، ببو کے بیٹے کے والد کو یہ پسند ہے تو یہ بناؤں گی، بچی کی پسند کا کھانا بنایا۔ ساری زندگی میں کبھی یہ نہ سنا کہ ماں نے یہ کہا وہ یہ میرا پسند کا کھانا ہے جو میں نے آج بنایا۔ ماں نے کہا بیٹا کھا لو، ہم نے کہا امی بچ جائے گا، کہ بیٹا بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی۔ ماں نے تو بچا ہوا کھانا ہی کھایا، ٹھنڈی روٹی کھائی، ہمیں گرم کھانے کھلائے۔ خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں۔ اب اگر کسی کو خیال آ رہا ہے کہ ماں چلی گئی، والد چلا گیا، اب کیسے خدمت کریں، اب کیسے ان کی روح کو راضی کریں، شریعت آج بھی آپ کو موقع دیتی ہے۔ کیا کمپلیٹ ریلیجن ہے، کیسا زبردست مذہب ہے ہمارا کہ اگر آج بھی ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اسلام کہتا ہے ان کے لیے اِیصال ثواب کرو، دعائیں کرو، ان کو نیکیاں پہنچاؤ۔ بیٹا جب ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اولاد ایصال ثواب کرتی ہے، قرآن پاک پڑھ کے، نذر و نیاز کر کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، درود پاک پڑھ کے، ان کی قبر پر جائے، وہاں فاتحہ پڑھے، درود پاک پڑھ کے ان کی قبر پر جائے، وہاں فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین سناؤ اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ سنیں۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے راضی کر دے گا، وہ نافرمانوں میں نہیں، وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا۔ پر آج مرنے کے بعد تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، سویم کر لیا، 40واں کر لیا، وہ بھی رسم، رشتہ دار کیا کہیں گے اگر 40واں نہیں کیا، پھر کون یاد رکھتا ہے، پھر کون جاتا ہے قبر پہ۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں، سنو اگر آپ یہ بات سن رہے ہو نا کہ محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب تھا، اللہ اکبر، یہ آج قبر میں چلے گئے ہیں۔ احادیث کا یہ مضمون ملتا ہے جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چلے جاؤ نا قبر پر، ماں کے قدم نہیں چوم سکے، آج ماں کی قبر کی چوکھٹ کو چوم لو کہ اس نیت کے ساتھ ماں تیرے قدم چوم رہا۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کثرت سے زیارت کو جاتا ہے، مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں، نہیں جاتے قبرستان، نہیں کرتے فاتحہ، نہیں پہنچاتے ایصال ثواب۔ ارے جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس وہ ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ چلے گئے نا کم از کم ایک مسجد بناؤ ماں باپ کے نام،
پوری نہیں بنا سکتے، حصہ ملاؤ، یہ گفٹ ہوگا آج اولاد کی طرف سے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہو سکے تو کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی نیکی کا ایسا کام کرے۔ ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ثواب نہیں پہنچا سکتے، کر لو نا ایسا کام، ابھی تو موقع ہے، ایسی فیکٹری لگا لو ثواب کی کہ روز امی ابو کو ثواب پہنچے نا۔ یہ بیٹے کا کام ہے، اولاد کا کام ہے، انہوں نے کر لیا جو کرنا تھا، میری باری ہے نا، اب میری باری ہے کہ میں اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ نہیں جناب، پیسے بہت کیسے نکالوں، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بھول گئے بوڑھے ماں باپ کو قبر میں۔ آج ان کو نیکیاں چاہیے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مرحوم ایصال ثواب کا انتظار کرتا ہے۔ یاد کرو، روز پکا پکا کر کھلایا ماں نے، اب تمہاری باری ہے، کچھ تو پہنچا دو ماں کو، کچھ تو بھجواؤ ثواب۔ آج اولاد حرام کام کرتی ہے اور ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ نہ کرو حرام کام، نہیں کرو اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اولاد کے نامہ اعمال کہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے قبر میں، اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور گناہ کرتے ہیں تو ماں باپ کو قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کر سکا اور قبر میں بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کیا کرے ایسا؟ دعوت اسلامی کا ماحول، کمال کا ماحول، آ جاؤ اس ماحول میں اپنے بچوں کو بھی داخل کریں۔ آج میں دعوت اسلامی میں ہوں تو ہم نے یہ گھر پوچھ کرنے کی کوشش کی نا، ہوتے کسی معاذ اللہ برے ماحول میں تو کسے یاد آتی ماں باپ کی؟ بچے نیک بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بچے ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اولاد کے علاوہ کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اولاد ہی کم نہیں ہوگی تو کون یاد کرے گا؟ اولاد ہوگی تو پکڑ پکڑ کے لائے گی، ارے میری ماں کی برسی ہے، میرے والد کا 40واں ہے، والد کی نیاز ہے، آ جاؤ بھائی دعا کر لو، کیونکہ اولاد کو فکر ہوگی ماں باپ کی۔ اولاد کوئی ٹینشن نہیں ہے تو کون یاد کرے گا پھر مجھے اور آپ کو؟ تو ایسی اولاد تیار کرو جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایصال کر سکے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی اولاد کو بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی نیک کرے، ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے، اور مرنے کے بعد ایسے ثواب جاریہ کے کام ہم دنیا سے کر کے جائیں کہ روز